بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 سال قبل جب میں نے ایک کمپنی میں ملازمت کی تو وہاں کم و بیش سب ہی خوش مزاج لوگ تھے، مگر ایک انگریز نوجوان ایسا بھی تھا جو اکثر میری بات کا جواب نہیں دیتا۔ میں اسے آواز دیتا تو بعض اوقات وہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، اور کبھی میں مذاق کرتا تو مسکراتا تک نہیں۔ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ کیسا بدمزاج آدمی ہے، شاید اپنی گوری چمڑی پر نازاں ہے۔ یہاں تک کہ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ پھر ایک روز اس نے کسی بات کے دوران مجھے بتایا کہ وہ سماعت سے جزوی طور پر محروم ہے، اس لیے اکثر لوگوں کی باتیں سن نہیں پاتا۔ مجھ پر گڑھوں پانی پڑ گیا کہ میں کیسے اس سے اتنا عرصہ بدگمان رہا۔ میرے گھر سے قریب علاقے میں ایک شخص مجھے اکثر نظر آتا۔ وہ ڈبل روٹی یا چپس کھاتا تو کافی سارا کونے میں پھینک دیتا۔ میں سوچنے لگا کہ کیسا ناشکر ہے، رزق کی بے حرمتی کرتا ہے، اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اگر نہیں کھانا ہوتا تو تھوڑا لیا کرے۔ یہی سوچتے ایک روز اس سے آنکھیں چار ہوئیں تو اس نے مسکرا کر چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ میں کیڑوں کو کھانا ڈالتا ہوں، اللہ انہیں کیسے رزق دیتا ہے۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میں جسے ناشکر سمجھتا تھا وہ تو اللہ کی ناتواں مخلوق کو رزق دینے کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ ندامت سے میرا سر جھک گیا۔ یہاں انگلینڈ میں رواج ہے کہ ہمارے دیسی لوگ اپنا نام بدل کر انگریزوں جیسا بنا لیتے ہیں، جیسے جمشید بدل کر جیم بن جاتا ہے یا تیمور بدل کر ٹیم رہ جاتا ہے وغیرہ۔ ایک روز اپنے دوست سے ملنے ایک دوسرے علاقے گیا تو وہاں دیکھا کہ سب گورے میرے ایک دوست محمد کو منہ کہہ کر بلا رہے ہیں۔ مجھے شدید تکلیف ہوئی کہ کائنات کے حسین ترین نام کو بدل کر کیسا کر ڈالا، صرف اس لیے کہ گوروں سے مناسبت ہو جائے۔ اسی خیالوں کو دل میں دبائے رکھا لیکن کہا نہیں، واپس گھر آ گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر ملاقات ہوئی اسی دوست سے۔ اس بار نہیں رہا گیا۔ میں نے کہا، محمد تمہارا نام تو سب سے بلند ہے اور تم نے اسے بدل کر منہ کر دیا، ایسا نہ کرو۔ میری بات سن کر اس نے جواب دیا کہ عظیم بھائی، میں نے ایسا جان کر کیا ہے، جب کام پر ہوتا ہوں تو یہ لوگ غصہ یا مذاق میں مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کے نام کے ساتھ کوئی نازیبا کلمہ یہ کہیں، لہٰذا میں نے اپنا نام منہ لکھوا دیا تاکہ یہ منہ کو گالی دے، محمد کو نہیں۔ یہ سن کر میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں، میں دھل گیا کہ اگر آج میری ملاقات نہ ہوتی اور میں اس سے یہ نہ پوچھتا تو ساری زندگی میں اپنے اس بھائی کے بارے میں بدگمانی سینے میں دبائے رکھتا۔ وہ حرکت جس کا کرنا مجھے گستاخ لگتا تھا وہ تو حب رسول کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ میں اب جان گیا ہوں، میں اب سمجھ گیا ہوں کہ میری آنکھ مجھے جو بھی دکھائے میں کسی کے بارے میں بدگمان نہیں رکھوں گا۔ میرے رب نے اپنے کتاب میں سچ کہا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، گمانوں سے بہت اجتناب کیا کرو، کیونکہ بعض گمان صریح گناہ ہوتے ہیں، اور ٹوہ میں نہ لگو۔